کبھی بھی پاکستان کے کبھی بھی اتنے برے معاشی حالات نہیں جو آج ہیں. اور میں اس لیے اس کے اوپر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اخبار، وہ میڈیا ہاؤسز جن کو قوم کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اب کتنے خطرے کے کس کنارے پہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس عوام کو اس چیز سے آگاہ نہیں کر رہے. تو میں ایز پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ، میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ساری قوم کو بتاؤں کہ یہ حالات آج کدھر کھڑے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ کدھر اور جا سکتے ہیں، یعنی اس سے بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں. میں اپنی ساری اکنامک ٹیم کو بٹھایا ہوا ہے. میرے جتنے بھی جو میری پارٹی کے ٹاپ اکانومسٹ ہیں، جس میں شوکت ترین ہیں، حماد اظہر ہیں، جس کے اندر مزمل ہیں، جس کے اندر ہمایوں اختر ہیں، میں نے ان ساروں کو آج دعوت دی ہوئی ہے کہ آج سارے یہ بھی اس چیز کے اوپر ڈسکس ہے. عمر ایوب ہے، اس کے علاوہ میں نے اور بھی آؤٹ سائڈ ایکسپرٹس کو بلایا ہوا ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ وہ ہم آج مزید اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں. ہمارے سلمان ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ساروں کو آپ کو آگاہ کریں کہ اپنی ڈسکشن کے بعد ہم اس کے بعد بتائیں بھی کہ ہم یہاں پہنچے کیسے اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے اور کیا کرنا پڑے گا آگے پاکستان کو. اگر ہم نے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے ادھر سے تو ہمیں وہ کیا سٹیپس لینے پڑیں گے. تو میں آج صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں، میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں، کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس ٹریجیکٹری پہ جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اس کے سارے قوم کے اوپر سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے. ہمارے جتنے بھی جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کو تو اب ہم نے پالیسی بنائی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کا ایک پہلو تو پاکستان کی ملٹری ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو پاکستان کی اکانومی ہے. تو یہ ہم نے جب پالیسی بنائی تھی، ہم نے مثال دی تھی کہ سوویت یونین، اس کی فوج تو بہت دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی، لیکن جب وہ معاشی طور پہ جب وہ نیچے گیا تو آخر میں فوج نہ بچا سکی اس سوویت یونین کو ٹوٹنے سے. تو ہم سب کو یہ خطرہ ہے اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. اور میں اپنی عدلیہ کو، کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بھی ان کو بھی ان کی جو اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا. اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی. مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی، کہ بزنس کمیونٹی کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کدھر جا رہا ہے. سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان کا انڈسٹریلسٹ ہے، پاکستان کا اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے جو بالکل ہی کرش ہوتی جا رہی ہے. آج پاکستان کا ایکسپورٹر ہے، ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں. وہ بھی پوچھیں کہ پاکستان سے جو باہر پاکستانی بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں ریمیٹنسز بھیج رہا. ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ریمیٹنسز ہوئی تھی. ہمارے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی، ہمارا جو ٹیکس کلیکشن تھا وہ ریکارڈ تھا. اور یہ سارا پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہمارا کسان سب سے زیادہ خوشحال تھا. ہمارے 2 سال 4 میجر فصلوں کے اندر بمپر کراپس تھی. سالوں کے بعد کتنا پیسہ کسانوں کے ہاتھ میں آیا تھا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. جتنے موٹر سائیکل خریدے گئے، جتنی گاڑیاں، جتنے ٹریکٹر خریدے گئے، تو وہ یہ جو ریکارڈ پہ پہنچے اس لیے کہ کسان کے ہاتھ میں پیسہ آیا تھا، فصلیں ہماری اوپر تھی.
तो सारे किसानों को भी मैं आज उनसे भी बात कर रहा हूं, आपको भी अपनी आवाज बुलंद करनी है। आप फिर से हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान की थी, वो कितने सालों के बाद उसकी 10.7% उसकी ग्रोथ रेट हुई थी। हमारे आखिरी महीने में 27% इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी, जो आज 0 पे आ गई है। तो मैं इन सब जितने भी हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट शोबे हैं, मैं आज आप सारों को कह रहा हूं कि अगर आप आज अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, जितनी तेजी से मुल्क नीचे जा रहा है, आप सब जिम्मेदार होंगे इस तबाही का। मैंने जो अपनी टीम को बुलाया हुआ है, हमारा मकसद अब क्या है कि अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत दी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैसे मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। जो हमारा डॉलर गैप है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो हमने बाहर कर्जे लिए हुए हैं, और मुझे ये बताना पड़ेगा कि कर्जे तहरीक इंसाफ ने तो लिए थे कर्जों की किस्तें वापस करने के लिए, लेकिन जिन्होंने कर्जे हमारे मुल्क को मकरूज किया था वो ये 2 जमातें हैं। 30 साल से ये इख्तिदार पे बैठी हुई हैं, और जो इस मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़े, इनके दौरान पे चढ़े हैं। तो अब एक तरफ हमें कर्जों की किस्तें देनी है, डॉलर्स में किस्तें देनी है। हमने पावर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं बिजली वाले, बिजली जो हमने ये पावर जनरेशन प्लांट्स बनाए हैं, वो सारा डॉलर में पेमेंट करनी है, और डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है, और वो गिरता जाएगा जब तक कि हमारे मुल्क में ज्यादा डॉलर ना आने शुरू हुए हैं। तो जब रेमिटेंस भी गिर रही हैं, और रेमिटेंस इसलिए गिर रही हैं कि जो ऑफिशियल रेट है डॉलर का और जो मार्केट रेट है, उसमें जब इतना ज्यादा फर्क आ जाए, और गालिबन 10 रुपए से ज्यादा फर्क आ गया, तो वो जो बाहर पाकिस्तानी हैं, जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो लेबर, वो फिर हुंडी को इस्तेमाल करेगी। तो जब बैंकिंग चैनल से वो पैसा नहीं आएगा तो डॉलर और कम हो जाएगा जो पाकिस्तान में है। तो एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं, वो भी गिर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, बाहर किसी को अब एतमाद नहीं रहा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। जो बाहर के आज इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्होंने तो पैसा देना नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रेडिट की रिस्क रेटिंग है वो तो हमारे दौर में 5% थी, आज वो तकरीबन 100% पे पहुंच गई है। तो बाहर से तो पैसा आना नहीं है, और 88% पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर है, वो गैलप सर्वे के मुताबिक वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एतमाद खो बैठे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर। तो जब किसी ने पैसा आना ही नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं होनी, कर्जे भी चढ़ते जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा खौफनाक सिनारियो मैंने तो कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा जो आज सामने आ रहा है। और सबको पता है, जो